رات کے وقت عذرا کو زکام کے ساتھ بخار کی شکایت ہوئی۔ صابرہ عذرا کے سرہانے بیٹھی تھی۔ نعیم بھی غمگین صورت بنائے پاس بیٹھا تھا۔ عبداللہ اندر داخل ہوا اور چپکے سے صابرہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ صابرہ اس کی آمد سے بے خبر عذرا کا سر دباتی رہی۔ نعیم نے ہاتھ سے عبداللہ کو چلے جانے کا اشارہ کیا اور اپنا مکھ دکھا کر اسے اشاروں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ چلے جاؤ ورنہ خیر نہیں۔ عبداللہ نے اس کے اشاروں سے متاثر ہونے کے بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ نعیم کو اشارہ کرتے دیکھ کے صابرہ نے عبداللہ کی طرف نگاہ اٹھائی۔ عبداللہ ماں کی غضب آلود نگاہوں سے گھبرا گیا۔ اس نے کہا، اب عذرا کیسی ہے؟ صابرہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، وہ ضبط نہ کر سکی اور ٹھہرو میں تمہیں بتاتی ہوں، یہ کہہ کر اٹھی اور عبداللہ کو کان سے پکڑ کر باہر لے آئی۔ صحن کی ایک طرف استبل تھا۔ صابرہ نے عبداللہ کو دروازے پر لے جا کر کہا، عذرا کو اس لیے دیکھنے گئے تھے کہ وہ ابھی تک مری کیوں نہیں؟ تم رات یہی بسر کرو۔ عبداللہ کو یہ حکم دے کر صابرہ پھر عذرا کے سرہانے آ بیٹھی۔ جب نعیم کھانا کھانے بیٹھا تو اسے بھائی کا خیال آیا۔ لقمہ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ اس نے صابرہ سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، امی جان بھائی کہاں ہے؟ وہ آج استقبل میں رہے گا۔ امی میں اسے کھانا دے آؤں؟ نہیں، خبردار، اس کے پاس گئے تھے۔ نعیم نے چند بار لقمہ اٹھایا مگر اس کا ہاتھ منہ تک پہنچ کر رک گیا۔ کھاتے نہیں؟ صابرہ نے پوچھا۔ کھا رہا ہوں امی، نعیم نے ایک لقمہ جلدی سے منہ میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ صابرہ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے اٹھی۔ جب وضو کر کے واپس آئی تو نعیم کو اسی حالت میں بیٹھے دیکھ کر بولی، نعیم تم نے آج بہت دیر لگائی، ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ نعیم نے جواب دیا، کھانا کھا چکا ہوں امی۔ صابرہ نے برتن جس میں کھانا ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیے اور نعیم کو سو جانے کے لیے کہا۔ نعیم اپنے بستر میں جا کر لیٹ گیا۔ جب صابرہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تو وہ چپکے سے اٹھا اور دبے پاؤں دوسرے کمرے میں کھانا اٹھا کر استقبال کی طرف چل دیا۔ عبداللہ چرنی پر بیٹھا ایک گھوڑے کے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ چاند کی روشنی دروازے کے راستے عبداللہ کے منہ پر پڑی تھی۔ نعیم نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، امی جان نماز پڑھ رہی ہیں، جلد سے کھا لو۔ عبداللہ نعیم کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، نہیں، امی جان کا حکم ہے، تم جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گا، میں بھی یہی رہوں گا۔ جاؤ نعیم، تمہیں امی جان ماریں گی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، نعیم نے عبداللہ سے لپٹتے ہوئے کہا۔ نعیم کے اصرار پر عبداللہ خاموش ہو گیا۔ ادھر صابرہ نے نماز ختم کی۔ مامتا زیادہ ضبط کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ اف، میں کتنی ظالم ہوں، اسے خیال آیا اور نماز ختم کرتے استقبال کی طرف چل پڑی۔ نعیم نے ماں کو آتے دیکھا تو چھپنے کی بجائے بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر چلا آیا۔ امی بھائی کا کوئی قصور نہیں، میں عذرا کو گہرے پانی میں لے گیا تھا، بھائی تو اسے بچا رہا تھا۔ صابرہ کچھ دیر پریشانی کی حالت میں کھڑی رہی۔ بالآخر اس نے کہا، میرا بھی یہی خیال تھا، عبداللہ ادھر آؤ۔ عبداللہ اٹھ کے آگے بڑھا۔ صابرہ نے پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ عبداللہ نے کہا، امی آپ نعیم کو معاف کر دیں۔ صابرہ نے نعیم کی طرف دیکھا، کہا، بیٹا تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہ کیا؟ نعیم نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ اب بھائی کو سزا دیں گے۔ اچھا تم کھانا کھا لو، کھانا اٹھا لو۔ نعیم نے کھانا اٹھا لیا اور تینوں مکان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ عذرا سو رہی تھی۔ ان تینوں میں سے کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ تمام لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ ان بچوں کی تعلیم و تربیت صابرہ کی زندگی کی تمام دلچسپیوں کا مرکز تھی۔ اس تنہائی کے باوجود جو ایک عورت کو خاوند کی موت کے بعد محسوس ہوا کرتی ہے، صابرہ کا اجڑا ہوا گھر اس کے لیے ایک پر رونق شہر سے کم نہ تھا۔ رات کے وقت جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتی، عبداللہ، عذرا اور نعیم اس کے قریب بیٹھ کر کہانی سنانے کا مطالبہ کرتے۔ صابرہ انہیں کفر و اسلام کی ابتدائی جنگوں کے واقعات سناتی اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بتاتی۔ ان بچوں کی بے فکری کا زمانہ گزرتا گیا۔ صابرہ کی تربیت کے باعث ان کے دلوں میں سپاہیانہ زندگی کے تمام خصائص روز بروز ترقی کر رہے تھے۔ عبداللہ عمر میں جس قدر بڑا تھا، عذرا اور نعیم کے مقابلے میں اتنا ہی سنجیدہ اور متین تھا۔ وہ 13 سال کی عمر میں قرآن پاک اور چند ابتدائی کتابیں ختم کر چکا تھا۔ نعیم ایک تو کم عمر ہونے کی بنا پر اور دوسرے کھیل کود میں زیادہ حصہ لینے کی وجہ سے پڑھائی میں عبداللہ سے پیچھے تھا۔ اس کی شوخی اور چلبلا پن تمام بستی میں مشہور تھا۔ وہ اونچے سے اونچے درخت پر چڑھ سکتا تھا، تند سے تند گھوڑے پر سواری کرنے کا عادی تھا۔ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے ہوئے اس نے کئی بار گر کر چوٹیں کھائیں، لیکن وہ ہر بار ہنستا اور خطرے کے مقابلے میں پہلے کی نسبت زیادہ جرأت لے کر اٹھتا۔ تیر اندازی میں بھی اس نے اتنی مہارت پیدا کر لی تھی کہ گاؤں میں بڑی عمر کے لڑکے بھی اس کا لوہا مانتے تھے۔ ایک دن عبداللہ صابرہ کے سامنے بیٹھا سبق سنا رہا تھا اور نعیم تیر کمان ہاتھ میں لیے مکان کے چھت پر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔
صابرہ نے آواز دی، نعیم ادھر آؤ، آج تم نے سبق یاد نہیں کیا۔ آتا ہوں امی۔ صابرہ پھر عبداللہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اچانک ایک اڑتا ہوا کوا آیا، نعیم نے جلدی سے نشانہ لیا۔ کوا کلا بازیاں کھاتا ہوا صابرہ کے قریب آ گرا۔ صابرہ نے گھبرا کے اوپر دیکھا، نعیم کمان ہاتھ میں لیے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ صابرہ نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، بہت نالائق ہو تم۔ امی، آج بھائی نے کہا تھا تم اڑتے ہوئے پرندے کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اچھا، بہت بہادر ہو تم، آؤ اب سبق سناؤ۔ 14 سال کی عمر میں عبداللہ علوم دینی اور فنون سپاہیگری کے تکمیل کے لیے بصرہ کے ایک مکتب میں داخل ہونے کے لیے رخصت ہوا، اور عذرا کی دنیا کی آدھی خوشی اور ماں کی محبت بھرے دل کا ایک ٹکڑا ساتھ لیتا گیا۔ ان تینوں بچوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا ضروری نہیں کہ عذرا کو نعیم اور عبداللہ سے بے حد محبت تھی، لیکن یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ان دونوں میں سے وہ زیادہ کس کو زیادہ چاہتی تھی۔ اس کے معصوم دل پر کون زیادہ گہرے نقوش پیدا کر چکا تھا، اس کی آنکھیں کس کو بار بار دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی، اس کے کانوں میں کس کی آواز ایک نغمہ بن کر گونجتی تھی۔ بظاہر خود عذرا بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے نعیم اور عبداللہ ایک ہی وجود کے دو مختلف نام تھے، اور نعیم کے بغیر عبداللہ اور عبداللہ کے بغیر نعیم کا تصور اس لیے ناممکن تھا کہ اس نے اپنے دل میں کبھی ان دونوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان دونوں کی موجودگی میں بھلا اسے کسی گہری سوچ میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب ان دونوں میں سے کوئی ہنستا ہوا نظر آتا تو وہ اس کی ہنسی میں شریک ہو جاتی، اور جب کسی کو سنجیدہ دیکھتی تو فوراً سنجیدہ ہو جاتی۔ عبداللہ کے بصرہ جانے کے بعد اسے ان باتوں کے متعلق سوچنے کا موقع ملا۔ اسے معلوم ہوا کہ کچھ عرصہ بعد نعیم بھی وہاں چلا جائے گا، لیکن نعیم سے جدائی کا تصور عبداللہ کی جدائی سے زیادہ صبر آزما محسوس ہوتا تھا۔ عبداللہ کا عمر میں بڑا ہونا، اس کی متانت و سنجیدگی عذرا کے دل میں اس کی ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ عظمت اور بلندی کا احساس پیدا کر چکی تھی۔ وہ محبت سے زیادہ اس کا احترام کرتی تھی، اسے نعیم کی طرح بھائی جان کہہ کر پکارتی، اور اپنے سے عرفہ اور اعلیٰ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ میل جول اور باتوں میں قدر تکلف سے کام لیتی۔ نعیم کی عظمت بھی اس کے دل میں کم نہ تھی، لیکن اس کے گہرے لگاؤ نے اسے تکلفات سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس کی دنیا میں عبداللہ ایک سورج کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی طرف ہم خوش نمائی کے باوجود آنکھیں اٹھا کر نہیں دے سکتے، اس کے قریب جانے کے خیال سے گھبراتے ہیں۔ لیکن نعیم کی ہر بات اسے اپنے منہ سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ عبداللہ کے جانے کے بعد نعیم کے عادات میں ایک عجیب تغیر رونما ہوا، شاید اس خیال سے کہ صابرہ عبداللہ کی جدائی بہت زیادہ محسوس نہ کرے، یا وہ بھی بصرہ کے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے بےتاب تھا۔ بہرحال وہ بچپن کی تمام عادات کو چھوڑ کر پڑھائی میں دلچسپی لینے لگا۔ اس نے ایک دن عابدہ سے سوال پوچھا، امی، آپ مجھے بصرہ کب بھیجیں گی؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا، جب تک تم اپنی ابتدائی تعلیم ختم نہیں کر لیتے میں تمہیں وہاں بھیج کر لوگوں سے یہ کہلوانا پسند نہیں کرتی کہ عبداللہ کا بھائی بے علم ہے اور گھوڑے پر چڑھنے اور تیر چلانے کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ ماں کے الفاظ نعیم کے دل میں نشتر کی طرح چبھے۔ اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، امی، مجھے کوئی جاہل کہنے کی جرت نہیں کرے گا، میں تمام کتابیں اسی برس ختم کر لوں گا۔ صابرہ نے پیار سے نعیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارے لیے کوئی بات مشکل نہیں، مصیبت یہ ہے کہ تم کچھ کرتے نہیں۔ ضرور کروں گا امی، اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ رہے گی۔ ماہ رمضان میں عبداللہ گھر آیا، وہ سپاہیانہ لباس پہنے ہوا تھا۔ بستی کے لڑکے اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ نعیم اسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتا، عذرا اسے دور سے دیکھ کر شرما جاتی، اور صابرہ بار بار اس کی پیشانی چومتی۔ نعیم نے عبداللہ سے مدرسے کے متعلق بہت سے سوال کیے۔ عبداللہ نے اسے بتایا کہ وہاں پڑھائی کے علاوہ زیادہ فنون جنگ کی تحصیل میں وقت صرف ہوتا ہے۔ نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی سکھائی جاتی ہے۔ تیر اندازی کے متعلق سن کر نعیم کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ بھائی جان، مجھے بھی ساتھ لے چلو، اس نے ملتجی ہو کر کہا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، وہاں تمام لڑکے تم سے بہت بڑے ہیں، تمہیں کچھ مدت صبر کرنا پڑے گا۔ نعیم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سوال کیا، بھائی جان، مدرسے میں آپ لڑکوں پر سبقت لے جاتے ہوں گے؟ عبداللہ نے کہا، نہیں، بصرہ کا ایک لڑکا میرا مقابل ہے، اس کا نام محمد بن قاسم ہے، وہ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں تمام مدرسے کے لڑکوں سے اچھا ہے۔ تیغ زنی میں ہم دونوں برابر ہیں، اس سے کبھی کبھی تمہارا ذکر کرتا ہوں، وہ تمہاری باتیں سن کر بہت ہنسا کرتا ہے۔ ہنسا کرتا ہے؟ نعیم نے تیوری چڑھا کر کہا، میں اسے جا کر بتاؤں گا، میں ایسا نہیں ہوں کہ لوگ مجھ پر ہنسا کریں۔ عبداللہ نے نعیم کو برگشتہ دیکھ کر گلے لگا لیا اور خود سے خوش کرنے کی کوشش کی۔ رات کے وقت عبداللہ لباس تبدیل کر کے سو گیا۔ نعیم اس کے قریب بستر پر پڑا کافی دیر تک جاگتا رہا۔ جب نیند آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بصرہ کے مدرسے کے طلباء کے ساتھ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مصروف ہے۔ وہ الصبح سب سے پہلے اٹھا، جلدی عبداللہ کی وردی پہنی اور عذرا کو آ جگایا۔
عذرا دیکھو مجھے یہ لباس کیسا لگتا ہے۔ عذرا اٹھ کر بیٹھ گئی، نعیم کو سر سے پاؤں تک دیکھا، مسکرائی اور بولی تم اس لباس میں بہت بھلے معلوم ہوتے ہو۔ عذرا میں بھی وہاں جاؤں گا، وہاں سے یہ لباس پہن کر آؤں گا۔ عذرا کے چہرے پہ اداسی چھا گئی۔ تم وہاں کب جاؤ گے؟ اس نے سوال کیا۔ عذرا میں امی جان سے بہت جلد اجازت لے لوں گا۔ مکتب 35 ہجری سے 75 ہجری تک اسلامی تاریخ چند ایسے خونی حادثات سے پر ہے جس کے متعلق گزشتہ صدیوں میں بہت آنسو بہائے جا چکے ہیں اور جن کی یاد مستقبل میں بھی اشکوں اور آہوں کے بغیر تازہ نہ کی جا سکے گی۔ وہ تلوار جو خدا کے نام پر بلند ہوتی تھی اس زمانے میں خدا کا نام لینے والوں کے گلے کاٹتی رہی۔ یہ خطرہ روز بروز ترقی کر رہا تھا کہ مسلمان چند سال کے عرصے میں جس صورت کے ساتھ اطراف عالم میں چھا گئے تھے، کہیں اتنی تیزی کے ساتھ سمٹ کا جزیرہ نمائے عرب میں محبوس نہ ہو جائیں۔ اسی زمانے میں کوفہ اور بصرہ طرح طرح کی سازشوں کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ مسلمان اپنی ابتدائی روایات کو بھول کر جذبہ جہاد سے منہ پھیر چکے تھے۔ ان کے پیش نظر ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے جدوجہد اور اپنی واجب و ناواجب باتوں پر اڑ بیٹھنے کے سوا اور کوئی نظریہ نہ تھا۔ مسلمانوں کو پھر ایک مرکز پر لانے کے لیے ایک آہنی ہاتھ کی ضرورت تھی۔ صحرائے عرب میں ایک آتش فشاں پھٹا جو عرب اور عجم میں بغاوتوں کی سلگتی ہوئی چنگاریاں آتش فشاں پہاڑ کے مہیب شعلوں کی لپیٹ میں آ کر نابود ہو گئیں۔ یہ آتش فشاں پہاڑ حجاج بن یوسف تھا، بے حد سخت گیر، بے رحم اور سفاک، لیکن قدرت صحرائے عرب کی اندرونی جنگوں کو ختم کر کے مسلمانوں کے تند گھوڑوں کا رخ شمال مشرق و مغرب کی رزم گاہوں کی طرف پھیرنے کا کام اسی سے لینا چاہتے تھے۔ حجاج بن یوسف کو مسلمانوں کا دوست بھی کہا جا سکتا ہے، بدترین دشمن بھی۔ بہترین دوست اس لیے کہ اس نے ایک پرامن فضا پیدا کر کے پیش قدمی کے لیے 3 زبردست راستے صاف کیے۔ ایک راستہ وہ تھا جو مسلمانوں کی فوج کو فرغانہ اور کاشغر تک لے گیا، دوسرا راستہ وہ جو مسلمانوں کے سمندر اقبال کو مراکش، اسپین اور فرانس کی حدود تک لے گیا، تیسرا راستہ وہ جس نے محمد بن قاسم کی مٹھی بھر فوج کو سندھ تک پہنچا دیا۔ بدترین دشمن اس لیے کہ اس کی خون آشام تلوار جو شر پسندوں اور مفسدوں کی سرکوبی کے لیے بے نیام ہوئی تھی، بسا اوقات اپنی حدود سے گزر کر بے گناہوں کی گردن تک جا پہنچی۔ اگر حجاج بن یوسف کا دامن مظلوموں کے خون سے داغدار نہ ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی تاریخ کے اس زمانے کے ایک عظیم الشان حیثیت سے اس کا نہ دیکھتی۔ وہ ایک ایسا بگولا تھا جو کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ گلشن اسلام کے کئی مہکتے ہوئے پھول اور سرسبز ٹہنیاں بھی اڑا کر لے گیا۔ بہرحال اس کے عہد کا ایک بے حد المناک اور بے حد خوشگوار تھا۔ وہ اس آندھی کی طرح تھا جس کی تیزی بعض سرسبز درختوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالتی ہے اور جس کی آغوش میں چھپے ہوئے بادل ہزاروں سوکھی ہوئی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں۔